تشیع کا جتنا نقصان، امامت و ولایت کے سلسلے کا جتنا نقصان انہوں نے کیا ہے، اتنا بنو امیہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بنو امیہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا غالیوں نے پہنچایا ہے۔ چونکہ بنو امیہ نے قتل و غارت کی، جی بھر کے کی، لیکن تشیع کے اندر انحراف نہیں پیدا کر سکے۔ بنو امیہ نے قتل و غارت کی، ائمہ ہدی اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے پیروکاروں کی، لیکن اس سلسلے کے اندر گمراہی پیدا نہیں کر سکے۔ یہ کام غالیوں نے کیا ہے، سب سے بڑھ کر کیا ہے۔ یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ثابت ہوا پوری تاریخ میں تشیع کے لیے۔ اتنے کوئی ظالم ستمگر لوگ نہیں خطرناک ثابت ہوئے، نقصان دہ، جتنے یہ ثابت ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کا ہتھیار ایسا ہے جو مومنین کے اوپر جلدی اثر چل جاتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے کہ یہ تو دشمن تو نہیں ہے ائمہ کے، تعریف کرنے والے ہیں، فضیلت بیان کرنے والے ہیں، بلکہ معمولی فضیلت بھی بیان نہیں کرتے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ جب بہت حد سے بڑھا کر بھی بیان کریں تو آج آپ میں سے عام لوگوں کو برا نہیں لگتا، چونکہ اچھا ہی کہہ رہے ہیں نا، برا تو نہیں کہہ رہا۔ عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی برا کہے تو برا ہوتا ہے، غلط آدمی وہ ہوتا ہے جو برا کہے، لیکن جو تعریف کرے، حد سے زیادہ بڑھا کے بھی تعریف کرے، نعوذ باللہ تعریف میں اللہ کے درجے پر بھی فائز کر دے، یہ برا کام نہیں کر رہا، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا عشق ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی اس کو توجیہ کر لیتا ہے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام نے شدت کے ساتھ غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا ہے۔ ہر امام نے نہ صرف بیان دیا ہے، نہ صرف تبصرے کیے ہیں، نہ صرف پریس ریلیز یا کوئی حدیث بیان کر دی ہے، بلکہ عملاً اقدام کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو عملی اقدام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو جا کر رسوا کرو لوگوں میں، ان کا فساد بتاؤ جا کر لوگوں کو۔ جیسے امام ہادی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا کہ یہ ممتورہ ہیں، یہ اس نجس کتیا کی طرح ہیں، ان کی اپنی مجلسوں میں مت آنے دو۔ امام رضا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اپنے شیعوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ واقفیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ مباحثہ کرو، مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، لیکن غالیوں کے بارے میں کہا کہ نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کو قریب آنے دو۔ امام رضا علیہ السلام کے دو الگ موقف تھے۔ یہ دونوں شیعہ منحرف گروہ تھے، واقفی بھی جو امام رضا کو امام ہی نہیں مانتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور غالی جو ایسے غالی بھی تھے جو خود امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی، اصل میں مانتے نہیں تھے، یہ مفاد پرست لوگ تھے، یہ مالی سود کے لیے ضعیف اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے پیسے لینے کے لیے یا اپنے کچھ اور دھندے کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ واقعاً دل سے معتقد تھے ائمہ کی الوہیت کے۔ اکثر ایسے تھے جو ائمہ کو دل سے نہیں مانتے تھے، نہ امام مانتے تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اللہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ چونکہ ان کو اللہ ثابت کر کے خود رسول بننا ہے، انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے کر خود ان کا سفیر بننا ہے، نمائندہ بننا ہے، پیغمبر بننا ہے، اور ظاہر اللہ تک تو رسائی نہیں ہے لوگوں کی، رسول تک ہے، لہٰذا رسول بن کے لوگوں کو ورگلانے، اور اکثر یہ دھندا کرتے تھے، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، ابھی بھی موجودہ بھی اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر ایک مبارزہ کا حصہ ان منحرف گروہوں کے مقابلے میں قیام تھا اور اقدام تھا، اور اپنے شیعوں کو ان کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ ہے، ان کو اپنے قریب مت آنے دو اور ان کے قریب مت جاؤ تم۔ بعض اپنے شاگردوں کو، علماء کو کہتے تھے کہ واقفیوں کو جا کے سمجھاؤ، یا واقفیوں کے پراپیگنڈے سے جو متاثر ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں میں جا کر وضاحت کرو، ان کے مغالطے لوگوں کے دلوں سے دور کرو۔ لیکن غالیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کی غلط فہمیاں دور کرو جا کر، چونکہ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے، یہ فساد میں، انحراف میں اور
جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ان میں سے ایک دو ایسے تھے جو باقاعدہ نشئی تھے اور ان کے نشے کے اڈے تھے، اور وہ غلو کا مرکز بھی ساتھ چلا رہے تھے، مرکز غلو بھی بنایا ہوا تھا لوگوں کو جمع کر کے۔ اب لوگ کیوں غالی بنتے تھے؟ چونکہ انہیں شراب ملتی تھی، وہاں سے مفت نشہ ملتا تھا۔ اب نشئی کو گھر سے تو پیسے نہیں ملتے نشے کے لیے، اس کو تو کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، چوری کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، گھر کا سامان بیچ دیتا ہے، اپنے بچیوں کے یا اولاد کے جوتے کپڑے بیچ دیتا ہے، زیورات بیچ دیتا ہے۔ آج بھی نشئی یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت بھی نشے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی کہ کسی اڈے پر، کسی دربار پر، نشے کے دربار پر ان کا آنا جانا ہو، اور یہ غالی سرپرستی کرتے تھے ان اڈوں کی، اور نشے کے ذریعے سے ہتھیار بنا کر لوگوں کو نعرے لگواتے تھے وہ غلو کے اور نعوذ باللہ ائمہ کی الوہیت کے۔ یہ تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اہم باب ہے جو پیش نہیں ہوتا، بیان نہیں ہوتا، چھپا ہوا باب ہے کہ ائمہ ہدیٰ نے کس قدر مبارزہ کیا، مقابلہ کیا غلو کا، اس فتنے کا جو تشیع کو سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا ہے۔ آج بھی تشیع اگر بدنام ہے تو ان کی وجہ سے بدنام ہے۔ یہ غالی یعنی ملحد، غالی یعنی مشرک، غالی یعنی غیر مسلم، شیعہ تو دور کی بات ہے، مسلم نہیں ہے، چونکہ جب کسی غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے وہیں خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کر کے بھی ان کو پروٹوکول مسلمان والا ملتا ہے، ان کے لنگر کھاتے ہیں جا کر، مومنین چلے جاتے ہیں مولا کی مجلس سے، مشرک ملحد لنگر پکا رہا ہے، آپ کافر ہندو کا نہیں کھاتے ہو، غالی کا کھا لیتے ہو۔ ہندو اور غالی میں کیا فرق ہے؟ ہندو اور ملحد میں کیا فرق ہے؟ اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھاتے ہو۔ یہ لوگوں کے اندر ایک تاثیر ہے اس کی، اس وجہ سے ائمہ ہدیٰ نے ان کے خلاف زیادہ سختی خود بھی کی اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو، کہ یہ تشیع کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ علماء کرام نے تاریخ بھر میں غلو کے خلاف اپنی مکمل زندگیاں وقف کی ہیں، کتب لکھی ہیں، تحقیقات کی ہیں، 20 کتابیں موجود ہیں، روایات ہر امام سے غلو کی مذمت میں اور غلو کی رد میں فراوان، ایک سے زیادہ یا 10 احادیث ہر امام سے منقول ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں۔ ان سے مومنین کو آشنائی ہونی چاہیے، ان سے مومنین کو خبر ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو طبقہ تباہی تک لے جا رہا ہے۔ میں بعد میں توفیق ہوئی تو حالات حاضرہ میں اشارہ کروں گا کہ آج ان کے ہاتھوں سے تشیع کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اور جتنا تاریخ میں پہنچ چکا ہے۔ خود پاکستان کے اندر جتنے ہزاروں شیعہ شہید ہوئے ہیں، اس سب میں قاتلوں میں یہی شامل ہیں، یہی غالی۔ انہوں نے در حقیقت تشیع کے قتل کا جواز انہوں نے فراہم کیا ہے، وہ اشتعال انگیزی انہوں نے کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی مشغول ہیں۔ اور یہ ائمہ کی سنت ہے، ائمہ کی سیرت ہے، وہ سیرت جو ہم پر مخفی ہے، جو ہمیں نہیں بتائی گئی، ہم نے خود بھی نہیں پڑھی اور کسی پڑھے لکھے نے ہمارے سامنے بیان بھی نہیں کی کہ غالیوں کے مقابلے میں ائمہ کا رویہ کتنا شدید اور کتنا سخت رویہ تھا۔ مومنوں کا اتنا ہی نرم ہے، بالکل مومنوں کا رویہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، کہ امام رضا جس سے نفرت کرتے ہیں مومن اس سے نفرت نہیں کرتے۔ امام رضا علیہ السلام کو نفرت تھی ان لوگوں سے، شدید نفرت تھی۔ اب ہم مجلس امام رضا علیہ السلام کی کر لیں، سوگ امام رضا کا کر لیں، زیارت امام رضا علیہ السلام کی کر لیں، حاجت مزار امام پہ منوا لیں، لیکن اس طبقے سے نفرت نہ کریں جس سے امام رضا علیہ السلام کو شدید نفرت تھی۔ تو یہ بھی ایک نفاق ہے کہ امام جس سے نفرت کرتے ہیں ہمیں اس سے یا محبت ہے یا کم از کم نفرت نہیں ہے، شدید نفرت ہو تاکہ دور رہیں، آپ بھی دور رہیں، آپ کی اولاد بھی دور رہے، اور آپ کا دین اور آپ کا مذہب بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسلام کو اور تشیع کو ہر فتنے سے، ہر گمراہی سے، ہر منحرف گروہ سے، ہر شیطان سے، ہر طاغوت کے شر سے خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو، ان کی اولادوں کو ان فاسد اور منحرف لوگوں کے گمراہ کن عقائد سے اور اعمال سے پروردگار محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔